اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وذم السبابة والأستا. رواه مسلم. محترم سامعین، اسلام کے قابل فخر نوجوانوں اور گلشن اسلام کے ننھے منھے چھوٹے موٹے پیارے بچوں اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب کے سب لوگ ہماتن گوش ہو کر بیٹھ جائیں، اور اگر کسی کے پاس موبائل ہو تو سائلنٹ میں ڈال لیں تاکہ بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو. میں نے پہلے ہی خطبہ میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنا خطبہ کا آغاز چند اشعار سے ہر بار کرتا ہوں، تو اس بار بھی چند اشعار ہی سے میں اپنے خطبہ کا آغاز کروں. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے سے بھائی جدا ہوگا. وہ دن کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا.
رب کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، نکل کر قبر سے ہر بندہ کھڑا ہوگا۔ وہ ایسی رعب کی جاہ کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا۔ تپش ہوگی، بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، تپش ہوگی، بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوا نیزے کے برابر سورج حرارت ڈالتا ہوگا۔ رہے گا آسماں باقی نہ چاند تارے، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند تارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ خدا بیٹھے گا جس دم عرش کی کرسی پر، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا۔ فرشتے لے کے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ میں، ہر ایک مجرم کا بڑے رنج و تعب میں مبتلا ہوگا۔ اگر اللہ نے بخشی مجھے گویائی، وہاں میری زباں پہ حمد و ثنا ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں اپنے خطبہ کا آغاز کروں، اس سے قبل میں اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنائی پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو اس کائنات کے مالک اور خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے وہی حقدار ہے، جنہوں نے اس دنیا کو وجود میں لانے کے بعد انسان کے تمام تر ضروریات کی فراہم کر دی۔ اس کے بعد انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، تاکہ انسان ان کے راہ پر چل کر صحیح راستے اور سیدھے راستے تلاش کر لے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو محترم سامعین اور میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں نے شروع میں خطبہ حاضہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث کی۔ حدیث اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام سن لیجئے، بعثت انا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى، میرے اور قیامت کے درمیان بعثت انا والساعة كهاتين، ان دونوں انگلیوں کی جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، كهاتين وضم السبابة والوسطى، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے بیچ میں جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، جو آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، جو آپ کو دوری نظر آ رہی ہے، سمجھ لو ایک میں ہوں اور ایک یہ قیامت ہے، اتنے ہی دور قیامت ہے ہم سے۔ وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ تھا جس میں اسلام کو عروج حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو قیامت کی سب سے پہلی نشانی بتائی گئی ہے، اور آج کے ٹاپک ہی میرا یہی ہے، قیامت کی نشانیاں اور اس کی ہولناکیاں۔ تو آپ نے فرما دیا لوگوں کو کہ دیکھ لیجئے اس انگلیوں کے درمیان، ان دونوں انگلیوں کے درمیان جو آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے، جو آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، جو آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، جو آپ کو دوری نظر آ رہی ہے، یہی وہ قیامت ہے۔ قیامت ہم سے اتنے ہی دور میں ہے، ایک دھاگے کے ایک سوت کے جو ہمیں فرق نظر آ رہی ہے، یہی فرق اور یہی دوری ہم سے قیامت اتنے ہی دور میں ہے۔
ذرا غور کرو، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اور اب کی دور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرنے کے بعد کتنے صدیاں گزر گئی، کتنے سال گزر گئے، کتنے عرصے گزر گئے، اور اب ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں، اور ان کے کتنے نشانات ظاہر ہو چکے اور جن کی جھلکیاں جو ہماری نظروں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ایان مرساها، قیامت کب آئے گی، قیامت کو کب بھیجا جائے گا، قیامت اس دنیا میں کب واقع پذیر ہوگی، قیامت اس دنیا میں کب آئے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فیما انت من ذکرہا، سن لیجئے اس تعلق سے آپ کا کیا ذکر ہو۔ آگے آپ نے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کی علم کی انتہا میں ہے۔ قیامت کس وقت آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کن لوگوں پر واقع ہوگی، یہ صرف اللہ کو علم ہے۔ پھر آگے فرما دیا آپ نے الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے، آپ لوگوں کو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو قیامت کی نشانیات سے واضح کر دیجئے، ان کے سامنے حق بات کو کھول کر رکھ دیجئے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سن لیجئے اس دن لوگ جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، جب قیامت دنیا میں وقوع پذیر ہو جائے گی، تو پھر لوگ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے، ذہن میں یہ تصور کرے گا، یہ سوچ رہا ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں نے دن کے ابتدائی حصے ہی گزاری ہے یا تو پھر دن کی آخری حصہ گزارا ہے، یعنی دن کے صبح کو گزاری میں نے اس دنیا میں یا تو پھر دن کے آخری حصہ گزارا، اس سے زیادہ میں نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری ہے۔ لوگ یہ گمان کر رہا ہوگا، یوم یرونہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ تصور کر رہا ہوگا کہ ہم دنیا کے ابتدائی حصے کو گزارے ہیں یا تو پھر انتہائی حصے کو گزارے ہیں۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا، مشرکین کے الفاظ کو، کفار کے الفاظ کو نقل کر دیا، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو، اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو وعدہ تمہارے رب نے کر رکھا ہے، جو وعدے کی تم لوگ ہمیں بتاتے ہو کہ قیامت آئے گی، تو وہ قیامت کب آئے گی۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ، رب کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے، رب کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے، قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کس وقت آئے گی، قیامت کن لوگوں پر آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن آپ نے کچھ نشانیات بتا دیے ہیں، کچھ جھلکیاں بتا دیے ہیں، کچھ علامات بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد کہا انما انا نذیر مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تم لوگوں کو بتا دوں کیا حق ہے، اور حق اور باطل کے سامنے میں تم لوگوں کو واضح کر دوں کیا حق اور کیا باطل ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہہ دیا، جو لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی، تم اگر سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کأنہم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جو لوگ یہ کہتے ہیں
تو وہ لوگ یہ گمان کریں گے، اس دن کو دیکھ لیں گے کہ میں نے تو زندگی کے دن کے ابتدائی حصے کو گزارا یا تو پھر رات دن کے آخری حصے کو گزارا۔ اس کے بعد کہہ دیا فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ سن لیجئے لوگوں، جو لوگ قیامت کو انکار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ کچھ نہیں چیز ہے، انسان اسی طرح مرتا رہے گا، انسان یوں ہی جیتا رہے گا، انسان آتے رہیں گے، انسان جاتے رہیں گے، تو ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب، ان کفار مشرکین کے لیے منہ توڑ جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ سن لو، جب وہ لوگ دیکھ لیں گے اس قیامت کو تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا قیلا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، سن لو جس چیز کو تم لوگ پکار رہے تھے، جس چیز کو تم لوگ بلا رہے تھے، جس چیز کی تم لوگ کہہ رہے تھے کب آئے گی، تو آج تمہارے سامنے ہے، آج تم بالکل تمہارے چہرے کیوں بگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن کا جواب ہے۔ چلیے بہرحال تو قیامت کن لوگوں پر آئے گی، قیامت کی علامات کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، چلیے میں اسے واضح کر دوں۔ قیامت اس وقت آئے گی جب تم اس دنیا میں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی، لوگ اتنا جاہل ہو چکا ہوگا اسے یہاں تک کہ یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ آج ایسے نمونے بھی اس دنیا میں نظر آتے ہیں، ایسے مسلمان بھی نظر آتے ہیں جسے پوچھا جاتا ہے اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر رکھی گئی ہے تو وہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ بھی اگر کچھ نوجوان کو پوچھا جائے اسلام کی بنیاد کیا کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے، اور یہی قیامت کی علامت ہے۔ آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ روزہ، نماز، زکوٰۃ سارے چیز بھول جائیں گے، اور بھول جائیں گے، اتنا بھولیں گے کہ ان کے جو بڑے لوگ ہوں گے کہا جائے گا تم لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو، وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے آئے اس لیے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسجدیں تو ہوگی، مسجدیں ہوگی لیکن مقتدی نہیں ہوں گے۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگ ایسے سچویشن میں پہنچ جائیں گے، ایسے حالات میں پہنچ جائیں گے، ایسی کنڈیشن میں پہنچ جائیں گے تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ کب؟ جب مسجدیں بہت سارے ہوں گے، مسجدیں ہر حلقے میں ہوں گے، مسجدیں ہر گروہ میں ہوں گے، مسجدیں ہر گاؤں میں ہوں گے، مسجدیں ہر قبیلے میں ہوں گے، لیکن مقتدی نہیں ہوں گے۔ مصلی بچھا ہوا نظر آئے گا، مصلی نظر آئے گا لیکن مصلی کی جگہ امام نظر نہیں آئے گا۔ ممبریں تو ہوں گی، منار تو ہوں گے لیکن مؤذن نظر نہیں آئیں گے، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ ایک باپ بیٹے بیٹی کو منڈپ پر لے جائیں گے شادی کرانے کے لیے، جب وہاں پہنچیں گے تو امام کی تلاش میں کہیں اور نکل رہا ہوگا، امام نہیں ہے، نکاح کون پڑھائے گا، تو سمجھ لینا اس وقت قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگ گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں ہر ایک ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے انگریزی اور دوسری کتابوں کی مطالعہ کرنے میں نظر آئیں گے، لیکن قرآن کو لفافے میں بند کر کے تختوں میں رکھ دیا جائے گا، صندوقوں میں بھر دیا جائے گا، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگوں کے گھروں میں تمام کے تمام قسم کے اور تمام کے تمام زبان میں لوگ مہارت حاصل کر چکے ہوں گے، دنیا ترقی کے عروج پر ہوگی، لیکن وہ قرآن کے عالم نہ ہوگا، قرآن کی آیات سے جانکاری نہیں ہوگی، قرآن کی آیات کو سمجھنے والا نہ ہوگا، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔
اور کیا ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے ہیں؟ ایسے دور سے گزر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ سن لیجئے، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اس حالت میں نہ پہنچ جائے، میت کو لے کر نکل رہے ہوں گے، قبرستان میں پہنچ گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی معتبر عالم نہ ملے گا، ایسا عالم نہ ملے گا جو قرآن کی آیت سے استدلال کرتا ہو، اپنی باتوں کا استدلال کرتا ہو، ایسے عالم نہ ملے گا جو قرآن کی آیتوں کی حفظ کیا ہو، اس کے تفاسیر کو سمجھتا ہو، اس کی آیات کو سمجھتا ہو، احادیث میں اس کی رسوخ ہو، احادیث میں اس کی صلاحیت ہو، ایسے عالم نہ ملے گا۔ جب جاہل لوگ یہ سب امامت کرنے لگیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا مقرر کر لیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما مان لیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا خضر راہ مان لیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر مان لیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مان لیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنا حکومت کی سونپ دیں گے، جب لوگ جاہلوں کو اپنی زندگی کی تمام مسائل سونپ دیں گے، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ اور آج ہم ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ آخر میں جو بات بتا رہا ہوں اس کی تو بھی کوئی دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس کی۔ میرے بھائیوں سنو، اہل حدیث بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، اس کی بھی دلیل ہے، سن لیجئے۔ دلیل ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے وحی کرا دی اور بتا دیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم، علم کو نہیں اٹھایا جائے گا بعد آتاکموہ، یہاں تک کہ انتزاعاً ایک بارگی اسے اٹھا لیا جائے گا اس دنیا سے۔ قرآن کو بھیجنے کے بعد، قرآن کی تعلیم دنیا میں عام ہونے کے بعد، احادیث کی تعلیم لوگ حاصل کریں گے، حاصل کرنے کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دن آئے گا کہ قیامت کے دن وہ قیامت کے قریب ہوں گے جبکہ قرآن و حدیث کو بالکل ایک بارگی اٹھا لیا جائے گا۔ فرما دیا ان اللہ لا ينزع علم، علم کو نہیں اٹھایا جائے گا بعد آتاکموہ انتزاعاً، مکمل طور پر اسے اوپر کھینچ لیا جائے گا، مکمل طور پر اسے اٹھا لیا جائے گا۔ تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ وہ علم دین اسلام کے علم ہے، وہ علم ہمارے دین کی اسلام کا علم ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے، وہ علم حدیث کا علم ہے، جس سرزمین دنیا سے، اس کرۂ ارض سے، اس سینائے گیتی سے جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا، جب اس کے جاننے والے لوگ کم ہو جائیں گے، جب عالم کی کمی ہو جائے گی، جب دنیا میں لوگ اپنا رہنما تلاش نہ کر سکے گا، ایسے قرآن و حدیث کے ماننے والے عالم ان کے رہنما نہیں ہوں گے، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے آگے کیا فرما دیا کہ ایسے وقت میں جب سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے، اور آگے فرمایا وَلَكِنْ يَنْتَزِعَهُ، یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کس طرح؟ منہم، ان لوگوں سے، ما قبض العلماء بعلمہم، علماء کو اٹھا لینے کے ساتھ، علماء کو موت دے دینے کے ساتھ، علماء کو آسمان کی جانب کھینچ لینے کے ساتھ، ان کے علم کے ساتھ، بعلمہم، ان کی علم سمیت جب اسے اٹھا لیا جائے گا تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ کیا ایسے دور سے ہم نہیں گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان سے بڑے بڑے علماء فوت نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان سے معتبر علماء نہیں چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان سے قرآن کے ماننے والے ختم نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے درمیان سے ایسے عالم کی دنیا میں کمی نہیں ہے جیسے عالم ڈاکٹر ذاکر نائک یا پھر علامہ حسین کی طرح عالم آج کوئی دنیا میں نہیں ہے؟ سب کے سب ایسے عالم دنیا سے فوت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے عالم اس دنیا سے ختم ہو رہے ہیں۔ سمجھ لینا یہی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرما دیا، سن لیجئے لوگوں، جب اس طرح کی نوبت آ جائے گی، جب اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو جائے گا، جب اس طرح کی حالات آ جائیں گے، جب اس طرح کی سچویشن آ جائے گا، جب اس طرح کی مومنٹس آ جائے گی، تو سمجھ لینا قیامت ہم سے اتنی قریب ہے جس قدر انگلیوں کے دھاگے کی فرق برابر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، اس سے بھی قریب ہے۔ قیامت ہمیں کب جھپیٹ لیں گی، قیامت کب ہمیں اپنے پنجے میں دبوچ لے گی، قیامت کب ہمیں اپنے سیلاب میں غرق کر دے گی، قیامت کب ہمیں اپنے طوفان میں لپیٹ لے گی، قیامت کب اپنے پتھر و بارش سے انسانوں کو تباہ کر دے گی، پتہ نہیں، کیونکہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، بغتتاً اچانک آئے گی۔ اللہ کے رسول نے آگے فرما دیا حتی اذا لم یبقی عالم، یہاں تک کہ سرزمین کے اندر ایک بھی عالم نہ بچے گا، معتبر عالم نہ بچے گا، تو اس وقت لوگ کیا کریں گے معلوم ہے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا،
جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا اتخذ الناس رؤوسا جہالا, جاہلوں کو اپنا امام مان لیں گے, جاہلوں کو اپنا رہنما مان لیں گے, جاہلوں کو اپنا رہبر مان لیں گے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ فسئلوا, ان سے سوال کیا جائے گا دینی معاملے میں. فافتوا بعلم, تو بغیر علم, تو وہ فتوا دے گا بغیر علم کے, وہ فتوا دے گا بغیر قرآن و حدیث کے. تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے. کیا اس دن سے ہم نہیں گزر رہے ہیں؟ کیا کہہ دیا؟ ایسے لوگ جب تمہارے درمیان آ جائے جو بغیر علم کا فتوا دینے لگے, بغیر علم کی بحث کرنے لگے, بغیر علم کی دینی مسئلہ میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے, تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے مسلمانوں. اور ایسے دور سے گزر رہے ہیں. پھر آپ نے بڑی ہی پوائنٹس کی بات کہہ دی, فضلوا واضلوا, وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جب وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر فتوا دیں گے, جب وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر بحث کریں گے, تو ان کی اکثر بحث غلط ہوگی اور پھر لوگ اسی کی راہ پر چل پڑیں گے, تو پھر لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. تو سمجھ لینا اس حدیث کے مطابق جب لوگ آ جائیں گے تو قیامت ہم سے بہت قریب ہوگی. اور کیا آج ہم ایسے دور سے نہیں گزر رہے ہیں؟ بالکل ایسے دور سے گزر رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج لوگوں کو تھوڑی سی علم ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے, حالانکہ یہ عالم کے لیے اتنے آسانی سے عالم نہیں بن جاتا ہے. 10-12 سالہ کی زندگی مدارس میں دینا پڑتا ہے, 10-12 سالہ کی زندگی آلو کھانا پڑتا ہے, 10-12 سالہ کی زندگی بغیر دال اور بغیر سبزی کے چاول کھانا پڑتا ہے, 10-12 سالہ کی زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے, 10-12 سالہ کی زندگی کونے مسجد کی کونے میں بیٹھ کر احادیث اور قرآن کو یاد کیا جاتا ہے, تب ایک عالم بنتا ہے. یوں ہی عالم نہیں بن جاتا ہے. مسلمانوں, جب ایسے لوگ تمہارے درمیان آ جائے, جب ایسے لوگ تمہارے درمیان پنپنے لگے, جب ایسے لوگ تمہارے درمیان پھیل جائے, جب ایسے لوگ تمہارے درمیان پروش کر جائے, ایسے لوگ تمہارے درمیان داخل ہو جائے, ایسے لوگ تمہارے درمیان انٹری ہو جائے, تو سمجھ لینا قیامت ہم سے اتنے ہی قریب ہے جتنے ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہے. اتنا ہی نہیں, قیامت کے اور بہت سارے نشانات بتا دیے. یہ تو میں نے علم کے تعلق سے بتایا. قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرما دیا آگے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی, لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تخرج النار من الحجاز, یہاں تک کہ سرزمینیں من ارض الحجاز, سرزمین ارض حجاز کے اندر سے ایک بڑی آگ نکلے گی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, حافظ ابن حجر اور علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آگ 654 ہجری میں نکل چکی ہے. جو مدینہ کے مشرق سے یہ آگ رونما ہوئی تھی, مکہ اور بصرہ سے یہ آگ دیکھی گئی تھی. اتنی بڑی آگ اٹھی تھی آسمان کے اوپر, آسمان کی جانب, بصرہ اور مکہ کے درمیان سے دیکھی گئی تھی اس آگ کو. تو یہ آگ کا معاملہ جہاں تک ہے, کچھ علماء کہتے ہیں یہ آگ نکل چکی ہے, یہ آگ رونما ہو چکی ہے. عالموں کا جس بارے میں بتایا یہ معاشرے میں بالکل عام ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سن لیجئے, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ میرے طریقے کو چھوڑ کر غیر قوموں کی طریقے کو اپنا لیں گے, یہودیوں کے طریقے کو اپنا لیں گے, یہودیوں کے منہج کو اپنا لیں گے, یہودیوں کے طرز عمل کو اپنا لیں گے, یہودیوں کے دور کو اپنا لیں گے. تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے. مسلمانوں, آج دنیا کے تمام کونے میں, تمام زاویے میں, تمام گوشے میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان آج یہودی اور نصارہ کے شکار ہوئے ہیں, ان کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح, اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر, احادیث کی تعلیم کو چھوڑ کر یہودیوں کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں گے, ان کے طرز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. آج دیکھ لیجئے, برتھ ڈے کبھی مناتے ہیں, کبھی کرسمس مناتے ہیں, کبھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, تو کبھی پکنک کرنے کے لیے جاتے ہیں. کیا یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا اسلام سے کوئی اس کا ناتا ہے؟ کیا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ خدا کی قسم ذرہ برابر اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج صرف حیدرآباد کے لوگ ہی نہیں, صرف سکندرآباد کے لوگ ہی نہیں, صرف یو پی بہار کے لوگ
لوگ ہی نہیں، صرف جھارکھنڈ اور کولکاتہ کے لوگ ہی نہیں، بلکہ صرف دہلی اور مہاراشٹر کے لوگ ہی نہیں، بلکہ کل ہند، پورے ہند آج اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہودیوں اور نصارہ کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں اپنے کام اس کو اپنے تہوار مان کر کرتے ہیں، خوشی اور جشن مان کر کرتے ہیں، برتھ ڈے منانا، پکنکیں کرنے کے لیے جانا، اور اس کے بعد ویلنٹائن ڈے کالجوں میں، رستوں میں، سڑکوں میں، ہوٹلوں میں اور اس کے پارکوں میں منانا، یہ تمام کی تمام چیز عام ہو چکے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، آپ ایران کو دیکھ لیجئے، لبنان کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے، افغانستان کو دیکھ لیجئے، پاکستان کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، تمام کے تمام دیشوں میں آج مسلمان اس سے بری نہیں ہے، آج مسلمان اس چیز کو منا رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے کے گرویدہ ہو رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان تھا لا تتبعن من قبلکم، سن لیجئے لوگوں، جب تک اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگ میرے پہلے جو امتیں آئی ہے، میرے صحابہ کرام تم سے پہلے جو امتیں آئی ہے یہودی اور نصارہ کی، اس کی پیروی لوگ نہ کرنے لگے۔ کس طرح سے شبرن بشبرن، ایک بت کے بارے میں، ایک گز کے بارے میں، یعنی یہودی ایک گز آگے ہوں گے، مسلمان ایک بالشت، یہودی آگے ہوں گے، مسلمان ایک بالشت پیچھے ہوں گے۔ اس کے بعد کہہ دیا ذراعن بذراعن، ایک گج کے برابر، یعنی مسلمان ایک گج کے پیچھے ہوں گے، یہودی آگے ہوں گے، ان کے نقش قدم پر مسلمان چل رہے ہوں گے۔ تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا قالو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، کیا وہ یہودی و نصارہ ہوں گے؟ قالا، آپ نے کہا سن لیجئے، فمن، اور کون ہوں گے؟ سن لیجئے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ پچھلے قوموں کی طریقے کو نہ اپنانے لگے، پچھلے قوموں کے طرز کو نہ اپنانے لگے، یہاں تک کہ وہ اس پر ملوث ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دخلتم، یعنی لو دخلوا فی جحر ضب، اگر وہ یہودی لوگ اگر ایک بل میں، یعنی ساڑھ کی بل میں داخل ہوں گے تو لا دخلتموہ، تو مسلمان بھی تم لوگ داخل ہو جاؤ گے اس کے پیچھے پیچھے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا وہ یہودی ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں وہ یہودی ہی تو ہے، اور نصارہ ان کے طرز پر عمل کرنے لگیں گے لوگ۔ آج سے نہیں، 1935 سے یہودیوں کا یہ طرز رہا ہے، یہودیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر سرنگو کیا جائے، مسلمانوں کو ہرایا جائے تو ان کی ذہنیت کو ہمیں اپنا غلام بنانا پڑے گا، مسلمانوں کو اپنا کیپچر میں کرنا پڑے گا۔ اگر خدا کی قسم سٹون گلارڈ نے کہا تھا انگریز، امریکہ کے ایک سیمینار میں، امریکہ کے ایک پروگرام میں قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے، خدا کی قسم ہم مسلمانوں کو اس وقت تک سرنگو نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کو اس وقت تک ہرا نہیں سکتے جب تک مسلمانوں کے قرآن و حدیث سے اسے دور نہ کر دے۔ حالانکہ قرآن کا اعلان ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، لیکن آج مسلمان اس رنگ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے، تم اس رنگ میں رنگے رہو، لیکن آج مسلمان اپنے چہروں کی تبدیلی کرانا، اپنے ہیئر کٹنگ کو کرانا، یہ تمام کے تمام طریقے یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کپڑے کے ڈیزائن، پینٹ کی ڈیزائن، جوتے کی ڈیزائن، بالوں کی ڈیزائن، داڑھیوں کی ڈیزائن، مونچھوں کی ڈیزائن، یہ تمام کی تمام چیز یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے۔ یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ایسے ایجاد کریں گے، مسلمان اس کی گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے، پھر ہمارے پورے قبضے میں وہ آ جائیں گے، پھر ہمارے بغیر وہ کھا بھی نہ سکیں گے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کے حکم کے بغیر مسلمان ایک لقمہ بھی منہ تک نہ پہنچا پائے گا۔ یہودیوں کی یہ سازش ہے پوری دنیا میں حکومت کرنے کی، اور آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ساری قوم اس کی طرز پر چل پڑے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اس کے طرز کو اپنا رہے ہیں۔ من تشبع بقوم فهو منهم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے کل قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ کبھی غور کیا ہے مسلمانوں ہم کن لوگوں کے طرز پر چل پڑے ہیں، کن لوگوں کے طریقے کو مان رہے ہیں؟ آج چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، گھر سے نکلنے میں، گھر میں داخل ہونے میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں، یا پھر
کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، تمام کے تمام معاملوں میں ہم یہودیوں کا طرز اختیار کر چکے ہیں، نصارہ کے طرز اختیار کر چکے ہیں ہر معاملے کو، اور ہم اس نبی کی طرز کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اس نبی کے طریقہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ خدا کی قسم جب کل قیامت کے روز تم ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو تم بہت ہی اپنے آپ کو حسرت اور ندامت میں دیکھو گے۔ بولو کیوں؟ ارے مسلمانوں، تم اس نبی کی امت ہو جس نبی نے تمہارے لیے 1450 آج سے 1450 سال تمہارے لیے فکر کی تھی، 1450 سال پہلے تمہارے لیے فکر کی تھی، اور راتوں کو عبادت کر کے رب سے دعائیں کرتے تھے، میرے پروردگار میری امتوں کو تباہ و برباد نہ کرنا، میری امتوں کو ایک بارگی تباہ نہ کر دینا۔ وہ نبی جس نبی نے ہمارے لیے یہ فکر کی ہو، آج ہم اس نبی کے طریقے کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے وہ نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لختے جگر اللہ رب العالمین کی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنا فکر کیا، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ میدان حشر قائم ہو جائے گا، ایسے وقت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کہا جائے گا اس وقت یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس روز لوگ چاہیں گے اس دن کی عذاب سے بچنے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، پوری دنیا کے سونے چاندی کو اللہ کے فدیہ میں دے دوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے چھوڑ دے، اس عذاب سے مجھے بچا لے، تو میں سارے کی ساری چیز دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کون؟ وہ مجرم جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر کے کہا یبصرونہم، اس روز دیکھا جائے گا مجرموں کو، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی، مجرم لوگ چاہیں گے کہ فدیہ دے دی جائے، لو یفتدی، اگر فدیہ دے دی جائے، یومئذ بعذاب یومئذ ببنی، اس دن کی عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو کہا ببنیہ وصاحبتہ واخی، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی وتؤوی، اور اس کے بعد اپنے قبیلے، اپنے خاندان کو، اس کے بعد کیا بولا؟ پھر کہا فصیلتہ التی تؤوی ثم ینجی، پھر اسے نجات مل جائے۔ تو ایسے وہ لوگ چاہیں گے، مجرم لوگ، تو ایسے وقت میں جب ان کے لیے کہا جائے گا، قرآن کا اعلان ہوگا، قرآن کی پکار ہوگی، کلا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، کلا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا لظا، ان کے لیے چمٹنے والی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو ان کی چمیڑی کو ادھیڑ لینے والی آگ ہوگی، ان کی چمیڑی کو عذاب، ان کی چمیڑی کو عذاب ادھیڑ لینے والا عذاب ہوگا، ان کی چمیڑی کو ادھیڑ لینے والی سزا ہوگی، وہ تمہارے لیے یہی ہے۔ لیکن مجرم لوگ چاہیں گے، وہ خواہش کریں گے کہ دنیا کے تمام دولتیں اللہ کو دے دی جائے، صرف مجھے اس دن کی عذاب سے مجھے چھوڑ دے، اس دن کی عذاب سے مجھے نجات دے دے۔ لیکن کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں۔ کیا تمہیں اس دن سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کے بعد کہہ دیا کہ ایسے روز تم اس نبی کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہو، اس روز جس روز تم چاہو گے دنیا کے تمام خزانے، دنیا کے تمام دولتیں، دنیا کے تمام سونا چاندیاں اور دنیا کے تمام خزانے ہم رب کو دے کر اپنے آپ کو نجات دلا لے، ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، اور ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ کیا ہم اس نبی کی بات کو نہ مانیں؟ ذرا غور کرو مسلمانوں، پسینے کے عالم میں لوگ ہوں گے، سورج میں لوگ تپش میں جل رہے ہوں گے، ایسی صورت میں لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، آخر ہماری حالت کیا ہوگی؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، تمام نبیوں کا دورہ کرے گا، تمام کے تمام نبی انکار کر دیں گے۔ ہماری یہ ہمت نہیں ہے کہ میں آج اللہ کے سامنے جا کر تمہاری سفارش کر سکوں۔ آج اللہ اتنا غضبناک ہے جو آج سے پہلے کبھی اللہ اتنا غضبناک اور اتنا غصہ میں نہیں تھا۔ آج کسی نبی کو ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کے پاس جا کر تمہارے لیے سفارش کرے، لیکن وہ نبی ایک نبی ہے، جو نبی جس نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو آخری نبی ہوگی، جو محمد مصطفیٰ ہوں گے، جو اس امتی کے رہبر ہوں گے، جو ہمارے پیارے نبی ہوں گے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور امتی کے رٹ لگائیں گے۔ اے میرے پروردگار، میری اس امتی کو بخش دے، میری اس امتی کو بخش دے، اسے اس
اس عذاب سے نجات دلا دے، وہ نبی جو کوئی نبی اللہ کے سامنے جانے کا ضرورت نہیں رکھ سکے گا، اس روز ہمارے آخری نبی اللہ کے سامنے جا کر تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ کیا تم اس نبی کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہو؟ اس نبی کے فرمان کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہو؟ خدا کی قسم تمہیں ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور آج ہم یہودیوں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں یہودیوں کے طریقے کو اپنا کر راستوں میں چلتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے، گھروں سے نکلتی ہے، باپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بیٹے کو روکا جائے، اسے کبھی تم نے حدیث کی تعلیم نہیں دی، نبی کی اہمیت نہیں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں بتایا، آج وہ کیسے سنیں گے؟ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، اس روز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ کتنے بڑے مقام ہے ہمارے نبی کا، لیکن آج ہم اپنے نبی کے مقام کو بھلا چکے ہیں۔ ایسے دن میں ہمارے لیے سفارش کریں گے، لیکن آج ہم کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، یہاں تک کہ بالوں کی کٹنگ میں، چہروں کی فیس واش میں، تمام کی تمام چیزوں میں یہودی اور نصارہ کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو پشے پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ یہی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں غضبناک اور حسد، ایک دوسرے کے مسلمان کے بارے میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو جائیں۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، کیا تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ آج اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، نبی کے طریقے پر چل پڑے، تو خدا کی قسم تمام عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت اسی طرح نہیں آ جائے گی، بلکہ لوگ کپڑے سمیٹ رہے ہوں گے، کپڑے کھولے ہوئے ہوں گے اور کپڑے سمیٹ نہیں پائیں گے کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ لوگ کھانے کھا رہے ہوں گے، ہاتھوں کو منہ تک لائے ہوئے ہوں گے، کھانے ہی والا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، لقمہ اندر نہیں جا سکے گا۔ لوگ اپنے بھینس کو، اپنے بیل کو پانی پلا رہے ہوں گے کہ لوگ پانی جیسے ڈالیں گے اور اس کے جانور پینا چاہیں گے، تب تک کی قیامت آ جائے گی۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوں گے، ایک جملے باہر نکالے ہوں گے، دوسرے جملے ہونٹوں میں ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، لوگوں کو پتہ نہ چلے گا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ قیامت اچانک آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آج ہم قیامت سے زیادہ دور نہیں ہیں، بہت ہی نزدیک ہیں، کیونکہ آج ہم نے نبی کے فرمان کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کے فرمان کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن سے ہم دن بہ دن دور جا رہے ہیں، اپنے اولاد کو بھی دور کر رہے ہیں۔ تو یہی تو سب سے بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج یہودیوں کے طریقے پر ہم گرویدہ ہیں، ان کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے آج اکثر گھروں میں، یا تو پھر یوں کہہ لیجئے اکثر گھروں میں اسلامی تعلیم سے لوگ محروم ہیں، نہ ہی اس کے بیٹے کو اسلامی تعلیم معلوم ہے۔ اور سب سے پہلے قیامت کی نشانی یہی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور سب سے بڑی نشانی بھی ہے۔ تو مسلمانوں اپنے رب کی بات مانو، قرآن کے مطابق چلو، ورنہ اس دن کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس دن کے عذاب کے بارے میں ایک آیت پڑھنے کے بعد، اس کے ترجمہ کرنے کے بعد اپنا خطبہ ختم کروں، اللہ رب العالمین کا اعلان ہوگا اس روز جب تم نہ مانو گے، جب تم اللہ رب العالمین کے فرمان کو نہ مانو گے، عالم تمہیں بتا رہے ہوں گے، ایک کان سے سنو گے دوسرے کان سے نکال دو گے، تو پھر وہ دن آنا لازم ہے جس دن کا اعلان قرآن نے کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے خوف کھاؤ، اسلام دین کو اپنا لو، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، خدا کی قسم قیامت کا زلزلہ، قیامت کی بھیانکی، قیامت کی خوفناکی ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ کیوں؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
میری مائیں اور بہنیں ذرا کان کھول کر سن لیجئے، یہ آیت انہی کے مطابق بتائی گئی ہے، یوم ترونہا کل یوم ترونہا، جس روز تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، ہر جو عورت کے پیٹ میں حمل ہوگی وہ حمل گرا دے گی، کیونکہ اس دن کا عذاب ہی کچھ ایسا ہوگا، لوگ کہیں گے لوگ مدہوش نظر آ رہے ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے، اس دن کا عذاب ہی اس طرح ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں اتنی ایک محبت والی چیز ہے کہ اپنے بیٹے کو گیلی بستر میں نہیں سلاتی ہے، خود گیلی بستر میں سو جاتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے چھاتی پر سینہ پر رات بھر سلا کے سوتی ہے اور خود گیلی بستر پر سوتی ہے۔ ماں کا وہ مقام ہے، اپنے بچے کا اتنا خیال رکھتی ہے، اگر تھوڑے سے رونے لگے دوڑ کر آتی ہے، بچے کو اٹھا لیتی ہے، لیکن اس دن کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا، قیامت جب آ جائے گی تو ان کی بھیانکی اتنی خطرناک ہوں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس روز تم دیکھو گے لوگوں کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے، اس روز کا عذاب ہی کچھ اور ہوگا، اس روز کے عذاب ہی بڑا ہی بھیانک ہوگا، اس روز کے عذاب ہی بڑا ہی خطرناک ہوگا، لوگوں کو مدہوش کر دیں گے، لوگوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ننگے دوڑ رہے ہوں گے، بدن میں کپڑے تک نہیں ہوں گے، کچھ پتا نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، میرے بچے کدھر رو رہے ہیں، میرے بچے کدھر بلک رہے ہیں، میرے بچے کی کون کون لوگ پیروں تلے روند رہے ہیں۔ ماں کو یہاں تک کہ ہوش نہیں رہے گی، یہاں تک کہ عورتیں تمام کی تمام چیزیں بھول جائیں گی، اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اپنے گود میں لیے بچے کو پھینک دیں گے۔ اس دن کا عذاب ہی کچھ ایسے ہوں گے، لوگ کہیں گے لوگ مدہوش میں ہیں، مدہوشی کے عالم میں لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ مدہوشی کے عالم نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا ہوگا، اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا بھیانک ہوگا۔ اگر تم نے بات نہ مانی، اگر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے شروع نہیں کی، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں، خدا کی قسم وہ لمحہ دور نہیں، خدا کی قسم وہ ٹائم دور نہیں، خدا کی قسم وہ زمانہ دور نہیں، ہم سے قریب ہے۔ قیامت کب ہمیں دبوچ لے، اپنے پنجے میں لے لے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کی اس ہولناکیوں سے بچائے، اور ہمیں قیامت کی اس ہولناکیوں سے پہلے اپنے رب کے لیے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یا میرے پروردگار، اس سے پہلے ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اٹھا لینا، اور ہمیں اس دنیا فانی کے اندر جب تک زندہ رکھنا، اسلام کی حالت میں اور قرآن کی آیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دینا، اور اسی حالت میں زندہ بھی رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔